بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے اٹل کیا چیز ہے جو پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے عالم امر میں، جب اس وقت ہی لکھی ہوئی جب وہ عالم خلق ہوا تو اس وقت وہ لکھ دی گئی۔ وہ ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ٹلتی نہیں ہے۔ خود اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے نہیں ٹلنا، وہ ایسے ہی رہنی ہے۔ اٹل چیز یہ ہے میرا دراصل موضوع، اور یہ ہے دعا کے پس منظر میں ذرا یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہو اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے۔ سمجھ گئے بات؟ اگر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر دعا کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے، ہر چیز اٹل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اٹل ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اٹل ہے، جو عالم امر سے جو فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم نے مغالطہ کہاں کھایا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے انسانی دنیا جسے ہم کہتے ہیں، دوسری ہے خارجی دنیا جسے ہم انسان کے علاوہ جسے کہتے ہیں۔ جو انسان کے علاوہ ہے وہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اور اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر سبزیاں ہیں، جتنی بھی ہیں، جو بھی ان کے ذائقے ہیں، جس طرح ہیں، وہ اسی طرح ہی چلی آ رہی ہیں، اٹل ہے۔ فروٹ ہیں، لگا لیں آپ، وہ اسی طرح ہی آ رہے ہیں، اور وہ ان کی کوئی بدلتی نہیں ہے چیز، خصوصیات ان کی نہیں بدلتی۔ جڑی بوٹیاں ہیں، حکمہ لوگ جو نسخہ جات بناتے ہیں، وہ ان خصوصیات کی بنا پر ہی نسخہ جات بناتے ہیں، جو خصوصیات بدلتی نہیں ہیں، چینج نہیں ہوتی، غیر متبدل ہیں، وہ اٹل ہیں۔ جو اس وقت ان کے بارے میں حکم ہو چکا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ پانی ہے، یہ بھی جو اس کے بارے میں حکم ہوا ہے اس وقت سے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے، اور ہر جگہ پر وہ اسی طرح ہی رہے گا، پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی، امریکہ میں بھی، اسرائیل میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور سب چیزیں یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اٹل ہیں، یہ غیر متبدل ہیں، ان کی خصوصیات نہیں بدلتی، ان کی تاثیرات نہیں بدلتی۔ یہی تقدیر ہے ان چیزوں کی، دوسرے الفاظ میں تقدیرات نہیں بدلتی، یہ اٹل ہے بالکل، اور اٹل چیز چینج نہیں ہوتی، اور یہ ایک طرح سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ نہیں ہوگی۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ اٹل چیز جو ہے یہ نہیں بدلتی، نہیں بدلے گی، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہی تقدیر ہے، اور اس چیز پر ہمارا پختہ یقین ہونا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی خصوصیات اور ان کی تاثیرات اور ان کی تقدیرات نہیں بدلیں گی، یہ اس پر پختہ یقین اور ایمان ہونے کا نام توکل ہے۔ بہرحال موضوع اٹل کا ہے۔ اب مغالطہ کہاں کھایا، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مغالطہ کھایا ہم نے انسانوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، سارا کچھ اٹل ہے بندے کا، بس جو کچھ لکھا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جو بھی اس کو مصیبت پہنچنی، پریشانی پہنچنی، خوشی پہنچنی، اس کا نقصان ہو جانا، کچھ بھی ہونا، یہ اللہ کی، یہ ہم نے مغالطہ کھا لیا، یہاں سے ہم غلطی کھا گئے ہیں۔ یہ بھی اٹل ہے۔ بتاتا ہوں یہاں اٹل کیا ہے۔ اٹل یہ ہے، اسی وقت ہی فیصلہ ہوا ہے، عالم امر میں ہی ہوا ہے، اسی نے ہی کیا ہے، جو اس وقت اس کا کوئی مشیر نہیں تھا، کوئی صلاح کار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اپنی مرضی سے اس نے کیا۔ اس نے انسان کو
آزادی اور خود مختاری دے دی، عقل عطا فرما دی، یہ اٹل ہے، اس نے چینج نہیں ہونا۔ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی ہی مشیت نے چلنا ہے، یہ اٹل ہے، یہ مشیت ایزدی ہے کہ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی ہی مشیت چلے گی، یہ اٹل چیز ہے۔ اور میں نے عرض کر دی کہ جب اگر اٹل دعا سے ٹل جائے تو پھر وہ اٹل نہیں رہتی، یہ اٹل ہی رہنی ہے۔ یہ بندے کا معاملہ اس طرح اٹل ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے آزاد رہنا ہے، اس کی آزادی اٹل ہے، اس کی خود مختاری اٹل ہے، اس کو دی گئی عقل اٹل ہے، پھر اس پر جواب دہی ہونی اٹل ہے، پوچھا جانا ہے، یہ اٹل ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا۔ یہاں سے ہم نے مغالطہ کھایا۔ آگے بندے کی مرضی ہے، اس نے کیا کام کرنے ہیں، کاموں کا انتخاب اس نے خود کرنا ہے۔ جب اگر اللہ نے اس معاملے میں کچھ مداخلت کر دی، کر سکتا ہے نا، اگر کر دی تو پھر یہ آزادی اور خود مختاری نہیں رہے گی، پھر یہ اٹل نہیں رہیں گے، یہ لامحال بات ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ وہ آزادی دے کر دوبارہ آزادی چھین لے مداخلت کر کے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ وعدہ ہے اس کا کہ تم نے آزاد ہی رہنا ہے۔ آزادی اور خود مختاری بنی نوع آدم کے حصہ میں آئی ہے، تو یہ سب کچھ اٹل ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی یہاں ہم نے مغالطہ کھایا، یہاں ہم نے غلطی کی، یہاں ہم تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ الجھ گئے، مسائل میں پیدا ہو گئے۔ یہ سمجھے کہ انسان کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو آزادی اور خود مختاری اور عقل دے دی گئی، آگے کاموں کا انتخاب اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ عزت والے کاموں کا انتخاب اس نے کرنا، ذلت والے کاموں کا انتخاب اس نے کرنا، رزق بڑھانے والے کاموں کا انتخاب اس نے کرنا، رزق کم ہونے والے کاموں کا انتخاب، ہدایت کے کاموں کا انتخاب اس نے کرنا، بے ہدایتی کے کاموں کا انتخاب اس نے کرنا ہے۔ مگر ان چیزوں کا جن کا یہ انتخاب کرے گا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہدایت والے کام انتخاب کریں کام اور آپ بے ہدایت ہو جائے، آپ عزت والے کاموں کا انتخاب کریں اور وہ کام کریں عزت والے اور آپ کو جو ذلیل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کاموں کا انجام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو کریں گے اس کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ نتیجے کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں کچھ اس بارے میں کچھ اور مزید اس بات کو پختہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ایسا ہے کہ ایک بات وہ بیان کرتا جاتا ہے، آخر پہ جو بات بیان کرتا ہے، حالانکہ بات وہ پیچھے والی بات ہوتی ہے، لیکن آخر پہ ایک اصول بیان کر دیتا ہے۔ وہ اصول اس بات پر بھی منطبق ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن وہ ایک جنرل اصول بن جاتا ہے، وہ ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ وہ میں چند آیات آپ کے سامنے حوالے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اسی اٹل کے حوالے سے کہ جو اٹل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور اٹل کا جو دعا بھی آپ کرتے رہیں، آپ کسی سے بھی کرواتے رہیں، جو مرضی کوئی کر لے، میں بات آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی جب ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا، کہہ دیا، تو پھر دیکھیں اگر اللہ کہے کہ فلاں کے کہنے سے میں بدل دوں گا، فلاں کے کہنے سے میں بدل دوں گا، تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کر کے بات ختم کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو بھی کرے گا، اگر تو بھی ایسا کرے گا تو تو بھی نہیں بچ سکے گا، تو اس کے نتائج جو ہوں گے تجھے بھی بھگتنے پڑیں گے اے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि कोई भी इसको नहीं बदल सकता, किसी के कहने पर भी अल्लाह ताला नहीं बदलेगा। बात लंबी हो जाएगी, तो मैं हवाले के तौर पर जो आयात है वो आपके सामने रख दूं। ये बनी इसराइल की आयत नंबर 77 है, और आप हमारे दस्तूर में कभी रद्दो बदल ना पाएंगे, ये उसका दस्तूर है। और आगे है सूरह अहज़ाब की 62 नंबर आयत, उनसे अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा, और तू अल्लाह के दस्तूर यानी कानून अल्लाह ही में हरगज़ रद्द बदल ना पाएगा। कानून होता ही वो सबके लिए बराबर होता है और हमेशा के लिए होता है। ये सूरह अहज़ाब की 62 नंबर का मफ़हूम था। आगे है ये फातर की 43 नंबर 43 नंबर है। आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ ना पाएंगे, और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ ना पाएंगे। फातर के 43 नंबर, तू कभी भी अल्लाह के कायदे यानी कि सुन्नत और आदत को बदलता हुआ ना पाएगा। इससे पहले बातें हैं, ये ऐसी आयत हैं, उनका एक एक हिस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। ये आगे जो जनरल सूल की मैं बात की है वो भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। ये सूरत फतह की बात ही, आदत को बदलता हुआ ना पाएंगे, और आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इस उसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं। अनाम की 115, ये गालबन शायद 115 भी हो और 116 भी हो, दोनों कोई एक याद देख ले याद। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं है, उसके हुक्मों को कोई बदलने वाला नहीं है। वो आप चाहे तो बदल दे, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा। जब उसने कह दिया कि मैं नहीं बदलूंगा तो फिर नहीं बदलेगा। ये चीज़ें मेरे भाइयों अटल है, अटल बता दी मैंने आपको चीज़। अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई समझने में दिक्कत नहीं है, क्या अटल चीज़ है। और ये अटल है, सब कुछ अटल है, और वो दुआओं से नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये नतीजा जो है ये भी अटल है, चीज़ों का जो नतीजा निकलता है ये भी अटल है। मसलन बंदा पानी में डूब जाता है, पानी की खसूसियत है अल्लाह ताला ने रखी, उसकी तकदीर में शामिल है पानी के, बंदा को डूब जाए तो मर जाए, ये अल्लाह का कानून है। अब जो भी डूबेगा, मुसलमान डूबे, काफिर डूबे, यहूदी डूबे, कोई डूबे, वो मर जाएगा। ये अटल चीज़ है, इसको नहीं बदल सकता। डूबना बंदे के इख्तियार में है, वो उसने चॉइस करनी है, उसने चुनना है डूबना। गलती से गिर गया फिर भी मर जाएगा, अपनी मर्जी से उसने छलांग मारी फिर भी मर जाएगा, अगर किसी ने धक्का दे के और उसको उसमें गिरा दिया मर जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये बात समझने वाली है। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की, मैं देखता हूँ कि आपको शायद उसकी मैं बात समझा सकूँ। बहरहाल मैं अब बाद में उसका आपको कोई हवाला दे दूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अल्लाह ताला ने कई जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी इनके नतायज से आप भी नहीं बच सकेंगे, उनके नतायज आपको भी भुगतने पड़ेंगे। शिर्क के हवाले से भी बात की और कई हवालों से बात की है। तो बार सर दस्त मैंने आपको ये अटल के बारे में बताना था कि ये बात समझने वाली है कि अटल क्या है। एक तरह से सब हर चीज़ अटल है, और अटल जो है वो दुआओं से नहीं बदल सकती। नतायज चीज़ों के कामों के नतायज हैं, असरात हैं, वो दुआओं से नहीं बदल सकते। तो फिर ये बात भी समझने वाली है कि हमें जो भी तकलीफ़ और मुसीबत पहुंचती है वो हमारे हाथों, अपने हाथों का ही किया धरा होता है, हमारे ही काम होते हैं, तो उनका नतीजा मुसीबत होता है। तो उसको बदलने वाला कोई नहीं है, वो नहीं बदल सकेंगे, हमारी दुआओं से भी नहीं बदल सकेंगे, किसी की दुआओं से भी वो नतायज नहीं बदल सकेंगे। हाँ, जो नुकसान पहुंचा है फिर आपने दोबारा वो नहीं करना ताकि आप उस नुकसान से बच जाए, मुख्तसर बात किसी और तरफ ना चली जाए। तो बस आप अटल को समझें कि अटल ये चीज़ है, अटल हर चीज़ है, और अटल दुआओं से नहीं बदल सकती। और बंदे की अटल क्या है कि इसको आज़ादी और इख्तियार और इरादा और अकल दे दी गई है, ये इसकी अटल है। बस ये बात मैंने आपसे करनी थी, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात इतनी लंबी सुन ली। तो मैं आपसे वो दरख्वास्त करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपका शुक्रिया।